کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پوچھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی فرض نماز جماعت سے نہیں ملی، یعنی فرض اپنے پڑھے اور پھر تراویح پڑھ لی، پھر وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو وتر بھی باجماعت نہ پڑھے، تو وتر باجماعت ہی پڑھنے چاہیے۔ اگر وتر باجماعت دستیاب ہے تو فرض نماز باجماعت نہ ملنے کی وجہ سے وتروں کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ یہ پوچھا عشاء کی نماز 4 فرض 3 وتر 2 نفل تو فرمائیے عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ بہتر ہے کہ 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر، اس طرح سے کم از کم ترتیب ہی رکھنی چاہیے۔ 2 نفل تو اختیاری چیز ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان 2 سنتوں کی تاکید زیادہ آئی ہے۔ البتہ یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے فرض پڑھے اور وتر پڑھ لیے تو اس نے فرض اور واجب پورا کر دیا، لیکن سنت کا چھوڑنا برا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو نفل کو ترجیح دینے کی بجائے ترجیح سنت کو دینی چاہیے۔ 4 سال سے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج کا جو سونے کا ریٹ ہے اس کے مطابق ادا کی جائے گی یا سابقہ ریٹ کے مطابق ادا کی جائے گی؟ دیکھیں، جس سال جس سونے پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اعتبار اسی سال کے ریٹ کا ہے، اس لیے ہر سال جتنی زکوٰۃ آپ پر عائد ہو رہی ہے اسے لکھ لینا چاہیے، چاہے انسان اس وقت ادا کر دے یا ادا نہ کر سکے تو کم از کم جب بھی ادا کرے گا معلوم ہوگا کہ فلاں سال کی اتنی زکوٰۃ ہے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تو ظاہر ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے۔ چیزوں کو اور اپنے فرائض کو، واجبات کو اگر لکھا ہوا ہوگا اور اس میں وصیت کو بھی شامل کیا ہوا ہوگا تو ادا کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اتنی عرصے کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، اتنی زکوٰۃ باقی ہے، اتنے سالوں کی باقی ہے اور اس کی مقدار یہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سونے کی جو زکوٰۃ ہے اس میں بعض گھرانوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی استعمال کی کسی چیز پر ہم نے سنا ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے استعمال کی موٹر سائیکل ہے، استعمال کی گاڑی ہے، استعمال کا فریج ہے، گھر میں استعمال کی اشیاء ہیں چاہے کتنی ہی مہنگی ہو۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کو بھی جو خواتین استعمال کرتی ہیں اسے بھی استعمال کی اشیاء سمجھ کر زکوٰۃ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں سونے کی زکوٰۃ دینے کا اسی وجہ سے رواج ہی نہیں ہے۔ کافی سارے گھروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ تو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مکتب فکر والے کہتے ہیں استعمال کی چیز ہے اس میں زکوٰۃ نہیں۔ بالکل لا علمی کی دلیل ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں 4 قسمیں ایسی ہیں جن پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ سونا بیچنے کے لیے ہو، گھر میں فارغ پڑا ہو، خواتین کے ہاتھوں میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، زکوٰۃ ہر حال میں ہے۔ یہی حالت چاندی کی ہے، دکان پر بیچی جا رہی ہے یا فارغ پڑی ہے یا گھر میں پہنی جا رہی ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کیش، نقدی، یہ جو روپیہ پیسہ ہے بینک میں فارغ پڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہے یا آپ کسی بھی غرض سے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فاضل ہے یا استعمال میں ہے، ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، سونا، چاندی، کیش، نقدی۔ اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت، جسے بزنس مٹیریل کہا جاتا ہے۔ گوداموں میں آپ کے آٹا، چینی، چاول بھرا ہوا ہے، سیل بھی نہیں ہو رہی، مال بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے فارغ، آپ کے میں یہ تو ایسے پڑا ہوا ہے، اس پر کیا ہم بیچ بھی نہیں رہے، خرید بھی نہیں رہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سال بعد آپ کو پورا اس کا بیلنس نکالنا پڑے گا، نیٹ بیلنس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لین دین کو ادھر کر کے جو دینا ہے وہ مائنس کر دیں، جو لینا ہے پلس کر دیں۔
یہ 4 چیزیں کسی بھی حالت میں زکوٰۃ سے باہر نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ سونا ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ استعمال کی چیز ہے، یہ استعمال کی چیزوں سے باہر ہے، یہ ان جنسوں میں سے ہے جن پر شریعت نے ہر حال میں زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، پہنے تب بھی، رکھا ہو تب بھی۔ بعض گھروں میں غلط فہمی اور بھی، وہ کہتے ہیں یہ سونا ہے لیکن بچیوں کے لیے ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ تو بھائی جب تک آپ نے بچیوں کو نہیں دیا آپ کا ہے، ابھی بچیوں کو دیا تو نہیں ہے نا، جب شادی ہوگی تو آپ بیٹی کو دیں گے۔ جب تک آپ کے پاس ہے، آپ کے مال کی زکوٰۃ کا جو وقت ہے اس میں اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ مثلا آپ رمضان کی 1 تاریخ کو نکالتے ہیں، سونے کی بھی نکالیں اس کے ساتھ۔ جب بیٹی کی شادی ہو گئی اس کو سونا دے دیا، اب اس کی ملکیت میں سونا چلا گیا، شادی کے بعد سے جب 1 سال مکمل ہوگا اب وہ زکوٰۃ نکالے گی، اب وہ زکوٰۃ نکالے گی۔ تو یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ یہ سونا تو بچیوں کا ہے یا امانت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سونا ہے ہمارا نہیں ہے، بچیوں کی امانت ہے، امانت پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ ہی کا ہے یہ۔ اسی طرح بعض حضرات مکان بنانے کے لیے یا حج کے لیے پیسے رکھتے ہیں اور ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے بھی چند سال بعد حج کرنا ہے یا کچھ عرصے کے بعد مکان بنانا ہے تو اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ یہ پیسہ بھی آپ ہی کا پیسہ ہے، جب تک فاضل پڑا ہوا ہے زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ ہاں بعض حضرات کہتے ہیں کیا طریقہ ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ نہ نکلے؟ اس کا طریقہ ہے آپ مٹیریل خرید لیں، اینٹیں ہیں، سریا ہے، سامان ہے، وہ خرید لیں، اس کا سودا کر لیں، یہ پیسے اپنی ملکیت سے ادا کر دیں۔ اور اسی طریقے سے بچیوں کی شادیاں کرنی ہے تو اس کا سامان اگر آپ نے خرید لیا، سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، اس پر اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو سونے پر اور فاضل رکھے ہوئے پیسے پر، چاہے وہ کسی بھی نیت سے ہو، سونا استعمال میں ہو، بیچنے کے لیے ہو یا کسی اور نیت سے رکھا ہو، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔